بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان آسمانی جوڑا، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ اس روز سورج گویا سوا نیزے پر اتر آیا تھا۔ چاروں طرف چل ملاتی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ دن کے آغاز ہی سے آسمان نے آگ برسانا شروع کر دی تھی، تانبا بن چکی تھی۔ ہوا بھی صبح ہی سے بند تھی۔ حبس اور گھٹن نے ہر ذی روح کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آج میں خاصی دیر سے تھانے پہنچا تھا۔ گزشتہ 2 روز سے میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ موسمی بخار نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ تاخیر سے ڈیوٹی پر پہنچنے کا سبب بھی یہی تھا۔ میں نے جس وقت تھانے میں قدم رکھا، گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ تھانے کا پورا عملہ حاضر تھا اور اپنے فرائض پوری تندہی سے انجام دے رہا تھا۔ میں پسینے میں شرابور اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل نے مٹکے میں سے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لا کر میری میز پر رکھ دیا، پھر جانے سے پہلے چھت والے پنکھے کی رفتار بڑھا دی اور باہر نکل گیا۔ میں نے نیم دراز ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی پوری طرح پسینہ خشک بھی نہیں ہو پایا تھا کہ حوالدار کرم داد نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ادھر ساتھ والے محلے میں ایک عورت جل کر مر گئی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہمیں تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے جناب، اس نے بتایا۔ اطلاع دینے والا بندہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا، کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ بس آپ کا انتظار تھا جناب۔ میں نے باہر بیٹھے ہوئے بندے کو اندر بلا لیا۔ وہ 30-32 سال کا ایک سیاہ رو شخص تھا۔ اس نے اپنا نام سجاول بتایا۔ آگ اس کے پڑوس والے گھر میں لگی تھی۔ میں نے اس سے 2-4 ضروری سوالات کیے اور حوالدار کرم داد کو ساتھ لے کر وقوع پر پہنچ گیا۔ آگ گھر کے باورچی خانے میں لگی تھی اور جل مرنے والی عورت کا نام راحت تھا۔ اس وقت تک محلے والوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا اور راحت کی سوختہ لاش گھر کے صحن میں چادر سے ڈھکی رکھی تھی۔ میں نے چادر اٹھا کر دیکھا تو ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ متوفی راحت کا پورا بدن سیخ کباب کی طرح بھن چکا تھا۔ خاص طور پر اس کے چہرے کی بری حالت تھی۔ وہ اس قدر مسخ ہو چکا تھا کہ دیکھ کر خوف آتا تھا۔ میں نے کریہ المنظر لاش کو ڈھک دیا اور گھوم پھر کر مکان کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 5 مرلے یعنی تقریباً 100 گز پر بنا ہوا ایک درمیانے درجے کا مکان تھا۔ مکان کے پچھلے حصے میں 12x10 کے 2 ایک جیسے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے آگے 8 فٹ کا برآمدہ تھا، پھر کچا صحن تھا۔ صحن کی مغربی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں باورچی خانہ، باتھ روم اور لیٹرین بنے ہوئے تھے۔ صحن کی مشرقی دیوار کے ساتھ انار اور امرود کے 2 پیڑ لگے ہوئے تھے۔ مکان کے اگلے حصے میں بیٹھک نما ایک بڑا کمرہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ڈیوڑی بنی ہوئی تھی۔ مکان کا رخ جنوب کی جانب تھا۔ آگ کو سب سے پہلے سجاول ہی نے دیکھا تھا۔ وہ راحت کا ہمسایہ تھا اور وقوع کے وقت وہ اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا۔ سجاول ایک آنکھ سے کانا تھا۔ اس نے بہت سے کبوتر پال رکھے تھے اور دن کا بیشتر وقت وہ چھت پر ہی گزارتا تھا۔ اس نے بتایا، میں حسب معمول اپنے کبوتروں کو دانہ دنکا ڈال رہا تھا کہ ساتھ والے گھر سے مجھے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ پہلے تو میں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب وہ دھواں بادلوں کی شکل اختیار کر گیا تو میں نے مجبوراً اپنی چھت کے کنارے پر جا کر دوسرے صحن میں جھانکا اور میں سکتے میں رہ گیا۔ پورا باورچی خانہ آگ کی لپیٹ میں تھا۔ میں نیچے گلی میں آ کر وہاں موجود لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کئی افراد ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے آگ پر قابو پایا۔ باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ ہم نے اسے توڑ کر راحت کی جلی ہوئی لاش کو باہر نکالا، پھر میں آپ کو اطلاع دینے تھانے روانہ ہو گیا۔ سجاول نے مختصر بیان میں کئی سنسنی خیز انکشافات کیے تھے۔ میں بیک وقت کئی زاویوں سے سوچ رہا تھا۔ یہ نہ تو اتفاقیہ آتش زدگی کا واقعہ تھا اور نہ ہی خودکشی کا کیس دکھائی دیتا تھا۔ اگر اتفاق سے آگ لگی ہوتی تو راحت خاموشی سے جان نہ دے دیتی۔ ایسی صورت میں انسان چیخو پکار کرتا ہے،
وہ خود کو آگ سے بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ دوسرا امکان خودکشی کا ہو سکتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر واقعی راحت نے خودکشی کے ارادے سے خود کو سپرد آتش کیا تھا تو پھر باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند کیسے ہو گیا؟ سجاول اور دیگر محلے والوں نے مجھے بتایا کہ باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ یہ اتفاقی حادثے یا خودکشی سے زیادہ مجھے قتل کا کیس نظر آ رہا تھا۔ میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور ابتدائی کارروائی نمٹانے کے بعد موقع پر موجود افراد کے بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جس وقت باورچی خانہ آگ کی لپیٹ میں تھا اس وقت متوفی راحت کے سوا گھر میں اور کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ میری نظر میں موقع کے گواہوں میں سجاول سب سے زیادہ اہم تھا۔ میں نے اس کا بیان بعد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ صحن میں انسانی گوشت کی سڑاند چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں پر کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ میں نے ناک پر رومال رکھ لیا اور بیٹھک میں آ بیٹھا۔ پھر بیانات لینے لگا۔ بیشتر افراد کا بیان ملتا جلتا تھا، جس میں میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ان کے بیان کے مطابق اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے: راحت، اس کی بوڑھی ساس اور کرایہ دار ماسٹر یونس۔ راحت کی ساس فضل بی بی نے ماسٹر یونس کو اپنے گھر کی بیٹھک کرائے پر دے رکھی تھی، جو وہنڈوں کا رہنے والا تھا اور یہاں کپڑے کے ایک کارخانے میں ملازمت کرتا تھا۔ راحت کا شوہر سکندر علی گزشتہ 3 سال سے نوکری کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں مقیم تھا۔ وہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی بیرون ملک چلا گیا تھا اور ابھی 2 روز پیشتر ہی وطن واپس لوٹا تھا۔ معمر فضل بی بی اور اس کے بیٹے سکندر علی کی غیر موجودگی کے بارے میں کسی نے کوئی یقینی بات نہیں بتائی، تاہم ایک شخص نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے سکندر اپنی بوڑھی ماں کو ہسپتال لے گیا ہو۔ فضل بی بی، اس کو آنکھوں کی تکلیف تھی۔ اس کے بعد میں نے سجاول کو اندر بلا لیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سجاول، جانتے ہو حقائق کو چھپانے اور غلط بیانی کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سرکار۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم نے جو بیان دیا ہے اس میں کتنے فیصد سچ ہے؟ کوتر: 101% سچ جناب۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ راحت آج گھر میں اکیلی تھی؟ نہیں سرکار، اس نے جواب دیا، میں دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا جی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ راحت کا گھر والا سکندر علی کچھ دن پہلے ہی گھر آیا ہے۔ آہو جی، وہ پچھلی جمعرات کو ہی آیا ہے۔ سکندر علی کیسا شخص ہے؟ سجاول نے الجھن آمیز نظر میں اس کی ایک آنکھ کا چراغ گل ہو چکا تھا، جس سے میری جانب دیکھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے جناب؟ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، سکندر 3 سال کے بعد واپس گھر آیا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ یہیں رہتا تھا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم عرصہ دراز سے اس محلے میں رہتے ہو۔ بیرون ملک جانے سے پہلے تمہارا سکندر سے خاصا میل جول رہا ہوگا۔ آخر وہ تمہارا پڑوسی ہے، تم نے اسے کیسا پایا؟ ٹھیک ٹھاک بندہ ہے جناب، اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اپنا پرانا یار ہے۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ آج وہ کدھر گیا ہے؟ نہیں سرکار، وہ بولا، سکندر علی میرے بیدار ہونے سے پہلے ہی کہیں نکل گیا تھا۔ آج میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں یاد آیا، کل وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی اماں کو آنکھوں کے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ ہو سکتا ہے جی وہ ادھر ہی چلا گیا ہو۔ میں نے پوچھا، سجاول، تم سکندر علی کے پڑوسی ہو، تمہارے گھر کی دیوار اس کے گھر سے ملی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ دیوار اتنی اونچی بھی نہیں ہے، پھر تم کبوتروں کے چکر میں دن بھر چھت میں چکراتے پھرتے رہتے ہو۔ تمہاری تو اس گھر کے معاملات پر گہری نظر ہوگی۔ توبہ میری، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، سرکار گناہگار نہ کریں، میں اپنے یار کے گھر پر نظر کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اوے توبہ کے گھوڑے، حوالدار نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ ملک صاحب کی بات کا ایسا ویسا مطلب بالکل مت نکالو، وہ غلط نظر کی بات نہیں کر رہے۔ میں تو یہی مطلب سمجھا تھا مائی باپ۔ میں نے کہا، تم سکندر علی کو اپنا دوست کہتے ہو، اس رشتے سے مرنے والی تمہاری بھرجائی ہوئی، کوئی بھرجائی پر بھی غلط نظر رکھتا ہے؟ معاف کر دیں سرکار، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ عاجزانہ لہجے میں بولا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، ویسے آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنے یار کی غیر حاضری میں اس کے گھر کا پورا خیال رکھا ہے اور آتے ہی سکندر علی کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اوئے کیا بجارتیں ڈال رہے ہو، کھل کر بتاؤ، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ کیا سب کچھ بتا دیا ہے تم نے سکندر کو؟ وہ جی دوست کی عزت کا سوال ہے۔ سجاول، ساری بات سچ سچ بتا دو
ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا۔ ملک صاحب اسے تھانے لے چلیں۔ حوالدار نے اسے ایک دھکا دیتے ہوئے کہا، یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا۔ جناب آپ خواہ غصہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ جرم تھانے جا کر معلوم ہو جائے گا۔ میں نے غصے سے کہا، اوئے چل آگے لگ۔ وہ گھگیانے لگا، سرکار میں خطا وار نہیں ہوں، میں نے تو دوست کے بھلے کے لیے ساری بات بتائی تھی۔ وہی بات تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں۔ وہ نیم رضا مند لہجے میں بولا، پر آپ سکندر کو کچھ نہیں بتائیں گے سرکار۔ اوئے ہم تیری بیبے کے نوکر ہیں؟ حوالدار نے اسے ایک تمانچہ رسید کرتے ہوئے کہا، سیدھی طرح بیان لکھوا، نہیں تو چل تھانے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، ہم سکندر علی کو کچھ نہیں بتائیں گے، ساری بات پردے میں رہے گی۔ میرے حوصلہ دلانے پر اس نے کہنا شروع کیا تھا، تھانے دار صاحب میں نے کئی بار خالہ فضل بی بی سے کہا تھا کہ وہ ماسٹر یونس کو گھر میں نہ رکھے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ میں نے بار بار محسوس کیا تھا کہ وہ راحت کو بڑی مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن خالہ نے میری کسی بات پر دھیان نہیں دیا۔ رفتہ رفتہ میں نے بھی کہنا چھوڑ دیا، تاہم میں نے معاملات پر گہری نظر رکھی۔ میرا یار ملک سے باہر پردیس میں تھا اور اس کے گھر میں کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بھرجائی راحت بھی ماسٹر یونس کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے۔ میں اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا، مگر بے بس تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ خالہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی، میں انتظار کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ سو میں سکندر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ براہ راست ماسٹر یونس سے بات کروں، مگر پھر ہمت نہ ہوئی۔ خالہ پوری طرح اس کی طرفداری کرتی تھی۔ ماسٹر یونس نے اسے پوری طرح اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا، وہ اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ تمہارا مطلب ہے سکندر کی ماں بھی راحت اور یونس کے تعلقات سے واقف تھی؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور جان بوجھ کر انہیں موقع دے رہی تھی؟ نہیں جناب یہ بات نہیں تھی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس چار دیواری میں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تمہارا فرض بنتا تھا کہ اپنے دوست کی ماں کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کرتے۔ میں نے پوری کوشش کی تھی جناب، وہ روحاں سے لہجے میں بولا، مگر الٹا اس نے مجھے جھڑک دیا تھا اور سختی سے تنبیہ کی تھی کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور دوسروں کی ٹو میں نہ رہوں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ مجھے سکندر علی کا انتظار تھا، یک چشم سجاول نے بتایا۔ جیسے ہی سکندر علی واپس آیا میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کا رد عمل کیا تھا؟ وہ میری بات سنتے ہی مشتعل ہو گیا تھا، سجاول نے کہا، مگر میں نے جب اسے تفصیل بتائی تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ دراصل سکندر ماسٹر یونس سے واقف نہیں تھا، اس کے بیرون ملک جانے کے بعد وہ کرائے دار کی حیثیت سے یہاں آیا تھا۔ میں نے سوچا اگر سجاول غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تو پھر یہ بات ضروری تھی کہ سکندر اپنی بیوی سے اس سلسلے میں استفسار کرتا، اور اگر واقعی راحت کا ماسٹر یونس سے کوئی تعلق تھا تو پھر ہنگامہ ہونا ضروری تھا۔ میں نے سجاول سے پوچھا، اس کے بعد سکندر نے تم سے اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی؟ نہیں جناب، وہ کچھ بوجھ سا گیا تھا، سجاول نے جواب دیا۔ گزشتہ رات دونوں میاں بیوی کے درمیان خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں ان کے جھگڑے کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تم تو کہہ رہے ہو آج تمہاری سکندر سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا حضور، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، اس بارے میں میری سکندر سے کوئی بات نہیں ہوئی، وہ تو میں نے رات ان کے جھگڑے کی آوازیں سنی تھیں۔ اس کی بات میں وزن تھا، ان دونوں کے گھروں کی درمیانی دیوار اتنی نیچی تھی کہ ادھر ادھر کی باتیں بآسانی سنی جا سکتی تھیں، اور پھر جھگڑے کی صورت میں تو اس بات کے امکانات کچھ زیادہ ہی تھے۔ تم بتا سکتے ہو کہ وہ کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے؟ نہیں جناب، میں کوئی یقینی بات تو نہیں کر سکتا، مگر میرا خیال ہے کہ… ہاں ہاں کہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جی، غیرت مند مرد کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہی ہے نا جی کہ اس کی بیوی… وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے دوسرے انداز میں سوال کیا، ماسٹر یونس کون سے کارخانے میں کام کرتا ہے؟ اس نے ایک ٹیکسٹائل مل کا نام بتا دیا۔ میں نے پوچھا، اسے ماسٹر کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ کسی اسکول وغیرہ میں بھی پڑھاتا ہے؟ سجاول نے بتایا، یونس کسی اسکول میں نہیں پڑھاتا، بلکہ وہ کارخانے میں تانا ماسٹر ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے ماسٹر یونس کہتے ہیں۔ میں نے اچانک سوال کیا، سجاول ذرا سوچ کر بتاؤ، راحت کو کس نے قتل کیا ہے؟ جی، قتل؟ اس کا رنگ سرسوں کی طرح زرد نظر آنے لگا۔ ہاں قتل، میں نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔
راحت کو قتل کیا گیا ہے اور تم مجھے بتاؤ کہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جناب، وہ خوف زدہ انداز میں بولا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ تم بہت کچھ جانتے ہو، میں نے کہا۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ جب تم لوگ راحت کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جی، میں تو خود حیران تھا کہ کنڈی باہر سے کیسے لگ گئی۔ راحت گھر میں اکیلی تھی، وہ باورچی خانے میں بند ہو کر باہر سے کنڈی نہیں لگا سکتی، میں نے کہا۔ یقیناً اسے اندر بند کیا گیا تھا، اور وہ بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی اور اس کے کپڑوں میں آگ بھڑک جاتی تو وہ چیختی چلاتی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی۔ کیا تم نے اس کے چیخنے کی آواز سنی تھی؟ نہیں جناب، میں نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ تم سن بھی نہیں سکتے تھے۔ تم تو کیا کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اس قابل ہی کہاں تھی کہ چیختی چلاتی؟ اسے پہلے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا، پھر باورچی خانے میں ڈال کر اس پر مٹی کا تیل چھڑکا گیا، باورچی خانے کے لکڑی کے دروازے پر بھی تیل چھڑکا گیا، پھر اندر موجود دوسری اشیاء پر بھی تیل چھڑکا گیا۔ اس کے بعد راحت کی لاش کو آگ لگا کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ قاتل سے اتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ راحت نے نہ تو خودکشی کی ہے اور نہ ہی وہ اتفاقی حادثے کا شکار ہوئی ہے، بلکہ اسے دیدہ دانستہ قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر سجاول کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر خوف کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا ہے۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، قاتل جو کوئی بھی ہے اس کا تعلق اسی گھر سے ہے یا پھر کوئی ایسا شخص جو بآسانی اس گھر میں آ جا سکتا ہو؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ مائی باپ، مجھے کچھ پتا نہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ قتل تم نہیں کیا ہے؟ حوالدار نے اسے ایک جھاپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس شخص کی نشاندہی کرو گے؟ وہ باقاعدہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دیں جناب۔ پھر وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں بھی کتنا جھلا ہوں کہ فوراً اطلاع دینے تھانے جا پہنچا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ تھانے کچہری سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میری شامت آئی تھی کہ نیکی سوجھی۔ اب پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس مصیبت سے۔ اسے ہتھ کڑی لگا لو، میں نے حوالدار سے کہا۔ وہ زارو قطار رونے لگا، تاہم حوالدار کے 2-4 تھپڑ کھانے کے بعد اس نے گرفتاری دے دی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس نے قتل نہیں بھی کیا تو اس قتل کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں پتا چلا کہ سکندر علی اور اس کی والدہ واپس آ گئے ہیں۔ انہیں گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس سانحے کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے آتے ہی واویلا شروع کر دیا۔ سکندر علی کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی، فضل بی بی تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ ان کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے باری باری ان کا بیان قلم بند کیا۔ دونوں کا بیان تقریباً ایک جیسا تھا۔ وہ دونوں آج صبح تقریباً 7 بجے گھر سے نکلے تھے۔ سکندر علی اپنی ماں فضل بی بی کو آنکھوں کے ہسپتال لے گیا تھا اور ابھی ابھی وہ دونوں واپس آئے تھے۔ راحت کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں نے سکندر علی کو کمرے سے باہر نکال دیا اور تنہائی میں فضل بی بی سے سوالات کرنے لگا۔ فضل بی بی، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی بیٹھک کسی کو کرائے پر دے رکھی تھی۔ جی ہاں جناب، ماسٹر یونس میرا کرائے دار ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ صبح تو کارخانے گیا تھا، وہیں ہوگا۔ اس کے کارخانے کا نام کیا ہے؟ فضل بی بی کے جواب نے سجاول کے بیان کی تصدیق کر دی۔ میں نے پوچھا، وہ چھٹی کے بعد کب تک گھر آ جاتا ہے؟ عام طور پر تو 5 بجے تک آ جاتا ہے، پر آج نہیں آئے گا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ آج ہفتے کا دن ہے، فضل بی بی نے بتایا۔ کل اتوار کی چھٹی ہے۔ ہفتے کے روز وہ کارخانے سے چھٹی کرنے کے بعد سیدھا اپنے پنڈ چلا جاتا ہے۔ چھٹی کا دن وہ وہیں گزارتا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے وہ کل شام تک یہاں آئے گا؟ نہیں جناب، وہ کل تو نہیں آئے گا۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، وہ سوموار کو وانڈو سے سیدھا کارخانے چلا جاتا ہے۔ یہاں تو اب وہ پرسوں شام کو ہی آئے گا۔ میں نے سوال کیا، فضل بی بی اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، جب آج صبح تم اپنے بیٹے کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئی تھیں تو اس وقت ماسٹر یونس گھر میں ہی تھا یا کارخانے جا چکا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، وہ ہمارے نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی چلا گیا تھا۔ تم آنکھوں کے کون سے ہسپتال گئی تھیں؟ سکندر علی مجھے ڈسکا لے گیا تھا۔ چیما کے ہسپتال جی۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، راحت کا تمہارے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔
میں نے کہا میرا مطلب ہے تم دونوں کی آپس میں کوئی ناراضگی تو نہیں تھی؟ نہ جی نہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اللہ معاف کرے جی، میں تو اسے اپنی بیٹی سمجھتی تھی تھانے دار صاحب، وہ بھی میری بہت عزت کرتی تھی، ہمارے درمیان آج تک کوئی معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا جناب۔ فضل بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جن لوگوں نے موقع پر پہنچ کر راحت کو باورچی خانے سے نکالا ہے، ان کا بیان ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ کسی نے اسے باہر سے بند کر دیا تھا۔ تمہارے خیال میں ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ تو عجیب بات بتائی ہے آپ نے، وہ الٹا سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ فضل بی بی، یہ بات عجیب ہی نہیں، بہت تشویشناک بھی ہے۔ میں نے بدستور سپاٹ لہجے میں کہا، تمہاری بہو کو قتل کیا گیا ہے اور قاتل تک تم ہماری رہنمائی کرو گی۔ وہ روحاں سے لہجے میں گویا ہوئی، میری تو مت ماری گئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، راحت کو بھلا کون قتل کر سکتا ہے؟ ابھی صبح تو میں اسے بھلی چنگی چھوڑ کر گئی ہوں۔ پھر وہ دو ہتھڑ سینے پر مار کر دہائی دینے والے انداز میں بولی، ہائے وے میرے ربا، یہ کیا ہو گیا، میری جوان جہاں بہو، میری بچی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، دیکھو فضل بی بی، مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر ہم بھی مجبور ہیں، آخر قانونی تقاضے بھی تو پورے کرنے ہیں نا، پوچھ پرتیت تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی، پوچھیں جی، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے دانستہ نرم لہجہ اختیار کیا تھا تاکہ اسے بہلا پھسلا کر کوئی کام کی بات اگلوا سکوں۔ سکندر علی اور اس کی ماں کی ذات ابھی تک شک سے پاک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، فضل بی بی، تمہارا کرایہ دار کیسا آدمی ہے؟ ماسٹر یونس بڑا بیبا بندہ ہے جی۔ وہ کتنے عرصے سے تمہارے ساتھ کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا ہے؟ کوئی 2 سال ہوئے ہیں، فضل بی بی نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ان 2 سالوں میں تمہیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں جناب، اس نے بتایا، وہ تو بالکل گھر کے ایک فرد کی طرح ہیں جی، اس نے کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا۔ فضل بی بی، تم ایک جوان عورت کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہ رہی تھی، ایسی صورت میں کسی انجان چھڑے چھانٹ مرد کو کرائے دار بنا لینا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ کیا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ سکندر علی اس بات کو ناپسند بھی کر سکتا ہے؟ وہ بولی، لو دسو جی، آپ بھی کیسی الٹی باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں اور اپنے اچھے برے کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر سکندر علی کوئی مجھ سے باہر تھوڑا ہی ہے، وہ مجھ پر پورا بھروسہ کرتا ہے، وہ میری کسی بات کو ناپسند کیوں کرے گا جی؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تمہیں اگر اپنے اچھے برے کا خیال ہوتا تو… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جلدی سے بولی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صاف صاف بات کریں۔ صاف صاف بات تو یہ ہے بی بی کہ اس گھر میں ایک قتل ہوا ہے اور قاتل کوئی باہر کا آدمی نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، آپ یہ بار بار قتل کا کیا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولی، گھر کا کوئی آدمی راحت کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ وہ تو گھر میں اکیلی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، اس نے خود کو باورچی خانے میں اس طرح بند کیا کہ جادو کے زور سے دروازے کی کنڈی بھی لگا لی، اور پھر اس نے خود کو آگ لگائی اور بڑے آرام اور سکون سے جان دے دی۔ کوئی بڑے سے بڑا بے وقوف بھی اس بات پر یقین کر سکتا ہے۔ میں نے غصے میں کہا، تم کیا کہتی ہو، ایسا ہونا ممکن ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں جناب؟ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، ہم تو صبح کے گئے ابھی آپ کے سامنے ہی واپس آئے ہیں، تمہاری غیر موجودگی میں بھی تو اس گھر میں کوئی آ سکتا ہے۔ پر کون آئے گا جی؟ کسی کو راحت کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ ماسٹر یونس کو تو کوئی آنے سے نہیں روک سکتا نا؟ وہ دن میں کبھی گھر میں نہیں آتا جی، وہ جلدی سے بولی، دوپہر کا کھانا وہ کارخانے میں ہی کھاتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ بات ناممکن تو نہیں کہ آج وہ خلاف معمول آ گیا ہو؟ پر ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ فضل بی بی، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا کرایہ دار ماسٹر یونس چھپ چھپ کر راحت سے ملتا رہتا تھا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ سوال نہیں کرو، میری بات کا جواب دو، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ راحت اور یونس کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی تھی؟ کسی نے آپ کے کان بھرے ہیں، وہ ناگوار لہجے میں بولی، اور وہ اس مردود کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون مردود؟ ٹوٹ پینا، مر جانا، کانا سور۔ اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان پھٹ پڑا۔ اللہ کرے کسی کی آئے اسے، مرے وہ۔ اس کانے دجال نے تو حد ہی مکا دی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ سجاول کی طرف تھا۔
اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سجاول کی طرف سے خوب بھری بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کریدنے کی خاطر سوال کیا، تم کس کو صلواتیں سنا رہی ہو فضل بی بی؟ جس شیطان نے آپ کو غلط سلط پٹیاں پڑھائی ہیں، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ یہی خبیث میری راحت کو بدنام کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کسی کا نام بھی لوگی یا یوں ہی اپنی زبان گندی کرتی رہو گی؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے تھانے دار صاحب، اس کا نام لینے سے واقعی زبان گندی ہو جائے گی، وہ بھڑک کر بولی۔ اس نے تو راحت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آتے ہی سکندر کے کان بھر دیے۔ وہ تو بھلا ہو میرے لال کا کہ اس نے میرے سمجھانے پر عقل سے کام لیا اور بات اس کی سمجھ میں آ گئی، ورنہ تو وہ کل رات ہی راحت کو فارغ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کمینہ خود کو سکندر کا دوست کہتا ہے اور دوست کا گھر اجاڑتے ہوئے ذرا بھی شرم نہ آئی۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی اور بات آگے بڑھ رہی تھی۔ سجاول کی شخصیت کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آ رہا تھا۔ میں نے فضل بی بی سے پوچھا، لیکن سجاول کو آخر راحت سے ایسی کون سی دشمنی ہے جو وہ ایسی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے؟ راحت نے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات کیا ہونی تھی جناب، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ جس عورت کا سائیں سر پر نہ ہو، سجاول جیسے آوارہ بدماش لچے لفنگے اسے گھیرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اس خبیث نے بھی ایسی ہی کوشش کی تھی، پر میری شیر جیسی دھی نے اسے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ کیا سجاول نے راحت سے کوئی بدتمیزی کی تھی؟ وہ تو ہے ہی ذلیل آدمی، اس سے کسی اچھی بات کی توقع بھلا کیا کی جا سکتی ہے؟ فضل بی بی نے جواب دیا۔ وہ گاہے بگاہے راحت سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا۔ راحت اس کی حرکتوں سے مجھے آگاہ کرتی رہی۔ میں نے اپنے تئیں کانے سور کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بدذات سمجھنے کے بجائے ڈھٹائی پر اتر آیا۔ ایک روز وہ راحت کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے راحت کو کہہ رکھا تھا کہ کسی موقع پر اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے بلکہ بری طرح دھتکار دے۔ ہٹ جا میرے راستے سے، راحت نے غصے سے کہا۔ کیسے ہٹ جاؤں؟ دل تم پر بے ایمان ہو گیا ہے، ایک بار سینے سے لگ جاؤ پھر ہٹ جاؤں گا تمہارے راستے سے، راحت نے بفرے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی پرائی عورتوں کو چھیڑتے ہوئے؟ جب تمہیں کوئی شرم حیا نہیں ہے تو میں تو پھر مرد ہوں، ایسی مردانگی پر ڈوب مرو۔ مجھے غصہ دلانے کی کوشش نہ کرو ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا، راحت نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ واقعی تم سے برا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر بولا۔ آخر تمہیں مجھ میں کمی کیا نظر آتی ہے؟ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو، راحت نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ورنہ ابھی کھپ ڈال کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، ماسٹر یونس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ راحت کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً سجاول کے منہ پر تھوک دیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا راحت وہاں سے چلی آئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، وہ تو راحت کا پکا دشمن بن گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولی، کہیں اسی شیطان کی اولاد نے تو کوئی اوچھا وار نہیں کر دیا؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا، میں نے تم سے پوچھا بھی تھا کہ راحت کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی؟ پریشانی میں میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا جناب، وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی۔ آپ نے اس کا ذکر کیا تو مجھے خیال آ گیا۔ فضل بی بی نے جو اندیشہ ظاہر کیا تھا اس کے پیش نظر سجاول کی ذات مشکوک ہو چکی تھی، البتہ متوفی کے شوہر سکندر علی اور فضل بی بی کے کرایہ دار ماسٹر یونس کو بھی شک سے بالا تر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر حوالدار کو ہدایت کی کہ وہ سجاول کو لے کر تھانے چلا جائے اور اسے حوالات میں بند کر دے، باقی باتیں اس سے تھانے میں ہی ہوں گی۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ کانسٹیبلوں کو یہاں بھیج دے۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں نے محلے کے ایک ہی معتبر آدمی کو ماسٹر یونس کے کارخانے کا پتہ سمجھا کر کہا کہ وہ فوراً اسے بلا لائے۔ ساتھ ہی میں نے اسے خصوصی طور پر ہدایت دے دی تھی کہ اسے راحت والے واقعے کے بارے میں کچھ نہ بتائے، بلکہ اگر وہ پوچھے تو صرف یہ کہے کہ فضل بی بی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ آدمی فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں اندر بیٹھک میں آ گیا، پھر فضل بی بی سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ سجاول نے راحت اور ماسٹر یونس کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں سکندر کو بھی بتائی تھیں، جنہیں سن کر وہ بہت برہم ہو گیا تھا، بعد ازاں وہ تمہارے سمجھانے پر ٹھنڈا ہوا تھا؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ کل رات دونوں میاں بیوی کے درمیان اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا، وہ گڑبڑا کر بولی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا جی،
سکندر سجاول کی باتوں میں آ گیا تھا، پر میں نے بعد میں سب ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ سکندر نے تیش کے عالم میں راحت کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ وہ بیٹے کی طرفداری کرتے ہوئے بولی، میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یعنی سکندر نے واقعی قتل کی دھمکی دی تھی؟ وہ جلدی سے بولی، اس شدین یعنی سودائی کو رب جانے کیا ہو گیا تھا کہ سکندر کے سامنے بالکل گونگی بہری بن گئی تھی۔ وہ اس سے سوال پر سوال کر رہا تھا، پر اس نے تو چپ شاہ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ سجاول کے کرتوت کھول کر اپنے خاوند کو بتا دے۔